یہ ساری رعایتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میرا خیال ہے کہ فیصل صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے اور کھلے دل کے ساتھ آپ اس کو پسند کریں یا نہیں، آپ کو یہ کنسیڈ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ when it comes to میسج کنٹرول، تو میسج کنٹرول میں دیر از کوئی ثانی نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ ٹھیک ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے صاحب، اور تمام ساری ایکسپرٹیز سب کی دھری کی دھری رہ جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پراپرلی مینج ہونا کہ ایک آدمی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اس میٹنگ میں بیٹھنے کا موصوف کا تک کیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ صوبائی قیادت بٹھائی ہوئی ہے اور ایک واحد جماعت ہے جس کے کہ مرکزی قائد ٹیکنیکلی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ پہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اس طرح نہیں ہوتا نا، ہوتا ہے، یہ خالی گنڈا پور صاحب کی ریکویسٹ نہیں تھی، انہوں نے ریکویسٹ کہیں اور کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا گیا کہ نہیں، آپ اسلام آباد میں فلاں دفتر سے رجوع کریں، اور پھر ان کا راستہ وہاں کے لیے بنایا گیا۔ ریکویسٹ اسلام آباد کے دفتر میں کی کہ پنڈی کے دفتر میں کی؟ راول پنڈی کے دفتر میں ملاقات کی، گوہر خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی اشد ضرورت ہے اس طرح کی تو آپ اسلام آباد میں فلاں دفتر سے رابطہ کریں تو شاید آپ کی ملاقات ہو جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ میں لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ عاشقان عمران سے آپ کا تعلق ہے تو اس وقت آپ کا دل کنونسڈ ہے اس بات پہ، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، لیکن ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ دیکھیا ساڈا لیڈر ڈٹیا رہا، انہیں کیا گل کرنی ہے تو آرمی چیف نہ کرنی ہے، تو ان بوا کھل گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سو اس میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یعنی پروپیگنڈا فرنٹ کی بات کرو گے، اس کی ریپرکشنز، پروپیگنڈا چھوڑ دیں، آپ کے نزدیک کیا یہ بالکل ایک نان ایونٹ تھا؟ آئی ایم سیئنگ نو۔ آپ کیوں اتنے اہتمام سے، ٹھیک ہے اگر وہ آ بھی گئے تو ان کی تصویر بھی آپ نہیں چلنے دے رہے، پھر آپ ان کو وقت بھی دے رہے ہیں، 30 منٹ کا دے رہے ہیں، 45 منٹ کا دے رہے ہیں، 10 منٹ کو کھڑے کھڑے آپ بیٹھنے کا بھی نہیں کہتے۔ میں سارا کچھ مان لیتا ہوں، تو یہ ساری رعایتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھ کے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، ایک نام نہاد تزیہ احتکار بنے ہوئے وداؤٹ اینی تھنگ، ہمیں تو بھئی یعنی پٹھولے وغیرہ بیچنے چاہیے۔ ذرا اس سے پوچھ، شہزاد سے پوچھ لیتے نا، ینگ بلڈ کو لیں، ذرا ینگ بلڈ سے پوچھتے ہیں، شاید ان کو پتہ ہو۔ ہاں بھی ینگ مین، آپ ذرا ہمیں بتائیں اس چیز میں سے تجربہ زیادہ کام آتا ہے۔ کیا یہ شہزاد ایک نان ایونٹ ہے؟ اتنا بھی تو نان ایونٹ نہیں ہو سکتا نا۔ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، نان ایونٹ ہے۔ دیکھیں، گوہر صاحب کا وہاں پہ ہونا اور اب یہ ذرائع سے خبر آنا کہ یہ سیکیورٹی معاملات پر میٹنگ تھی، تو گنڈا پور صاحب وہاں پہ تھے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب ہیں، گوہر صاحب نے اور کیا ایڈ کر لینا تھا سیکیورٹی معاملات پہ؟ کیونکہ ڈینائل یہ نہیں آیا کہ ذرائع کی جملے سن لیں۔ ذرائع کہتے ہیں بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی، گوہر کو جواباً بتا دیا گیا سیاسی معاملات پر بات چیت سیاست دانوں سے کریں، تو پھر علیحدہ میٹنگ کی کیوں؟ نہیں، اگر مالک صاحب میٹنگ سیکیورٹی معاملات تو میٹنگ میں ہو گئے تھے نا ڈسکس، گپت رکھا جائے، خفیہ رکھا جائے 4-5 دن تک، تو اس کا مطلب there was something۔ اگر یہ صرف ایک معمول کی سیکیورٹی میٹنگ ہوتی تو میرے خیال سے کوئی یہ بات نہ مانتا کہ ٹھیک ہے گوہر صاحب کو اس میں مائنس کرے۔ لاجک کیا ہے کہ باقی لوگوں کا نام آئے گا پریس ریلیز میں، گوہر صاحب کا نہیں آئے گا، یہ بات کیوں مانی جائے گی؟ ایگزیکٹلی، یہ تو پہلے ہی شک پیدا کر دے گی نا کہ یہ کیا پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے بھی آپ سب کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو پھر یہ بات کوئی کیوں مانے گا کہ ٹھیک ہے گوہر صاحب میٹنگ میں بھی ہوں گے لیکن اس کا ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، اور کل کو عمران خان صاحب اس بات کا فائدہ اٹھا لیں تو اٹھا لیا، انہوں نے دے دیا آج بیان۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی، یہ میرے خیال سے سگنیفیکنٹ بات ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ملاقات ہے، یہ مذاکرات اس کو نہ سمجھ لیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن بہرحال جو ایک طرف سے کہا جاتا تھا کہ دیکھیں سیاسی لوگ بیٹھیں گے آپس میں بات کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اڈیالہ جیل میں جب سنڈے کو ملاقات ہوتی ہے، کیا مریم نواز صاحبہ وہ کرا سکتی ہیں؟ کیا پروڈکشن آرڈر رکتے ہیں؟ پاوڈا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر کا وہ کام ہے، مذاکراتی ٹیم کو نہیں گورنمنٹ بھیج سکتی۔ ایگزیکٹلی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو بھی ہوتا ہے یہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ، پہلے دن سے میں کہتا ہے عمران خان کے خلاف کوئی سالڈ اگر کیس ہے تو وہ یہ ہے جس میں وہ جواب دہ بنتے ہیں کہ آپ نے اپنا اثر استعمال کر کے فائدہ دیا اور فائدہ حاصل کیا، اور یہ وہ کیس بھی نہیں ہے سائفر کی طرح، عدت کی طرح یا توشہ خانہ کی طرح جس میں ریپڈلی ٹرائل مکمل ہوا، جلد بازی میں فیصلے دیے الیکشن سے پہلے۔ یہاں پہ عمران خان کی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ بڑا تسلی سے 1 سال میں کیس سنا گیا ہے،
ہمیں بڑے مواقع دیے گئے ہیں, ہماری لیگل ٹیم کو مواقع دیے گئے اور بڑا تسلی سے کیس سنا ہے, لیکن جب فیصلہ بھی بڑی تسلی سے لکھا ہے. نہیں, جب ایک فیصلہ آپ 3 دفعہ مؤخر کریں گے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ چاہے میرٹ پر ہو یا نہ ہو, کنٹرول ہم کرتے ہیں اس فیصلے کو, ہم جب چاہیں گے یہ فیصلہ سنایا جائے گا, جب چاہیں گے نہیں سنایا جائے گا. نہیں, آپ مسئلہ یہ ہے مالک صاحب کہ جو سالڈ کیس بھی ہوتا ہے نا, اس کو بھی اس ملک میں کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. اب اس کیس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو آپ اتنا کمپلیکس کر کے کنٹروورشل بنا دیں. کیوں بنایا کنٹروورشل؟ آج ہو گیا نا کنٹروورشل, اب سب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. میرٹ پہ فیصلہ آئے گا تب بھی کنٹروورشل ہے, عمران خان کو سزا ہوگی, پولیٹیشین کے بارے میں جب بھی فیصلہ آئے گا کنٹروورشل. سوال چھوڑے جا رہا ہوں, ابھی بریک لینی ہے, کہ پاور گیمز میں ہر کوئی چیس مووز کرتا ہے. ہو سکتا ہے دوسری سائیڈ کا یہ مدعا ہو کہ یہ امپریشن بنایا جائے کہ پی ٹی آئی ہمارے سے بیک سائیڈ پہ ڈیل کر رہی ہے, اور ویسے پی ٹی آئی کا بڑا اصولی موقف ہے کہ جی ہم نے تو بات کرنی ہے تو ہم تو ہر چیز فرنٹ پہ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ان کا چیئرمین جو ہے وہ بھی آ کے ملتا ہے, وہ بھی کہتا ہے فوٹوز نہ چلاؤ, پھر اگر میٹنگ کی بات جب کنفرم ہوتی ہے تو سارے بڑے حوصلے میں آ جائیں, لو جی جیسے شاہ جی نے کیا, او جی مجبور ہو گئے ہیں بات کرنے پہ. یہ دو دھاری تلوار ہے نا. اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ ثابت ہو کہ جی پارٹی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے, یا واٹ. دیر ہیز ٹو بی اے ٹو ایج. جواب لوں گا بریک کے بعد.